بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے اتارا کیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ کتاب سے مراد یہ صورت ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ حق نازل ہوا ہے، یعنی یہ آیات الکتاب، اور اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور الکتاب کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، اور سب چل رہے ہیں ایک مقرر ایک معلوم وقت تک۔ تدبیر کرتا ہے کام کی، کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو تاکہ کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرے۔ یعنی اب جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اس نے یہ کتاب انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور یہ کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ چاند سورج ستارے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں۔ سورج اپنا دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ میں مکمل کرتا ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جس نے ان سب کو مسخر کیا ہوا ہے۔ هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلا دی ہے زمین کو اور بنائے ہیں اس میں پہاڑ اور نہریں، ہر قسم کے پھلوں میں سے اس نے بنائے ہیں اس میں جوڑے دو دو، یعنی زمین میں سے ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑ دی گئی ہیں۔ دریا، نہریں اور چشموں کا ایسا نظام قائم کیا ہے کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور جن سے مختلف قسم کے پھل غلے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ذائقے بھی جدا جدا ہیں۔ زوجین اثنین یعنی نر اور مادہ دونوں بنائے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید، ذائقہ اور بس ذائقہ۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیت ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار ہیں اور بغیر شاخ کے ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ متجاورات یعنی ایک دوسرے کے قریب، زمین کا ایک حصہ شاداب اور سرخیز ہے اور خوب پیداوار دیتا ہے، اور ساری زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، مختلف ہونے کے باوجود بھی کہیں صحرا ہے، کہیں میدانی ہے، کہیں زرخیز بنجر اور کہیں ریگستان ہے۔ سنوان ان کے معنی ہیں ملے ہوئے، یعنی ایک درخت جس کی کئی شاخیں اور تنے ہوں، جیسے انار، انجیر اور بعض کھجوروں کے بھی۔ غیر سنوان ہوئی یعنی اس کے معنی ہیں جدا جدا، جو ایک طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی تنے والا ہو۔
زمین، پانی، ہوا ایک، لیکن پھل اور غلہ مختلف قسم کے، اور ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس میں عقل والوں کے لیے کون کون سی نشانیاں ہیں کہ جیسے زمین ویسے ہی پیداوار ہوتی ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جیسی ماں ویسے ہی اولاد، اور زمین کی طرح انسان کے دل بھی مختلف ہی ہوتے ہیں۔ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تم تعجب کرتے ہیں، عجب ہے ان کا قول کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، یا بے شک ہم نئی پیدائش میں ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی آگ کے ساتھی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ اس چیز کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن کفار یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ کفار اپنے رب کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی قدرت میں، اس کی طاقت، اس کے صفت خالقی کا انکار کر کے۔ اب کفار کی گردنوں میں توق کس چیز کے توق ہوں گے؟ یعنی انہوں نے دنیا میں جو کس وجہ سے ہوں گے توق، یعنی انہوں نے دنیا میں خیالات اور ضد کا توق پہنا ہوگا، اور ان کی سزا کیا ہوگی کہ یہ آگ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے برائی کو بھلائی سے پہلے، حالانکہ گزر چکی ہے ان سے پہلے عبرتناک مثالیں۔ بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود، اور بے شک تیرا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اب عذاب الہی سے قومیں اور بستیوں کی تباہی کی مثالیں تو پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ یہ کفار کے جواب میں کہا گیا ہے جو کہتے تھے کہ اے پیغمبر، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اور اللہ کے ظلم کے باوجود بھی ان پہ عذاب کی جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی اللہ انہیں مہلت دیتا ہے اور معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عفو درگزر کا نتیجہ ہے۔ قبل الحسنات یعنی قرآن، ہدایت اور رحمت۔ قرآن کو سمجھے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر ہی وہ عذاب مانگنے میں جلدی مچاتے ہیں۔ علی ظلمہم سے مراد ہے شرک اور گناہ۔ اللہ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب انہیں سخت سزا دیتا ہے۔ اور یقول الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری کی کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ بے شک آپ آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات اور ضروریات کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن کافر معجزات کے طالب ہوتے رہے، اور جیسے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یا پہاڑوں کی جگہ نہریں چشمے جاری ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ ان پر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، تیرا کام تبلیغ کرنا ہے، سو وہ تو کرتا جا، کوئی مانے یا نہ مانے، اور ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تیرا کام رستہ دکھلا دینا ہے، اور اس رستے پہ چلانا تیرا کام نہیں۔ ہادی بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی قوم کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کرنے کے لیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ مادہ جو کچھ بھی اپنے شکم میں رکھتی ہے اللہ سے جانتا ہے، اور پیٹ کا بڑھنا اور گھٹنا بھی، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے میں ہے۔ اب مادری رحم میں کیا ہے؟ نر ہے یا مادہ، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک ہے یا بد، سب اللہ جانتا ہے۔ اور پیٹ کا بڑھنا اور گھٹنا، اس سے مراد ہے کہ حمل کی مدت ہے جو عام طور پر 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن یہ گھٹتی اور بڑھتی ہے، کبھی 10 ماہ اور کبھی 7 یا 8 ماہ تک بھی ہو جاتی ہے۔
وکل شیء عندہ بمقدار، یعنی کسی کی زندگی کتنی ہے، اس کا کتنا اسے رزق ملے گا، اس کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے اور بڑا اور بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کسی ایک کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا آواز بلند کہنا جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، اور اس کے پہرے دار ہیں، آگے پیچھے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اس کے سوا اس کے اور کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے۔ معقبات یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، اس سے مراد ہے فرشتے جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، یعنی دن کے فرشتے جاتے ہیں تو رات کے آ جاتے ہیں، شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی بھاری بادلوں سے مراد یہاں ہے کہ وہ بادل جن میں بارش کا پانی موجود ہو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُوَ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، تسبیح کرتی ہے کڑک ساتھ اس کی تعریف کے اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو پھر پہنچاتا ہے ان کو جیسے وہ چاہتا ہے، حالانکہ وہ جگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو اس وقت کڑک میں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی بجلی کی کڑک میں تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے جسے وہ چاہتا ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، اچانک خدا کی گرفت آپ پہنچتی ہے۔ محال یعنی قوت و طاقت، یعنی خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو اور اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ پانی اس کی منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور ان کافروں کی پکار سب گمراہی میں ہے۔ یعنی اب خوف اور امید کے ساتھ ایک ہی اللہ کو پکارنا صحیح ہے، کیونکہ وہی سب کی پکار کو سننے والا ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، عبادت صرف اسی ہی کا حق ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کی طرح ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، اور وہ کہے کہ یہ پانی میرے منہ میں آ جائے، اور پانی کی حالانکہ قوت نہیں ہے کہ وہ حرکت کر سکے۔ اسی طرح یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں بھی نہیں پتہ کہ انہیں کون پکار رہا ہے، ان کی کیا حاجت ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے سائے بھی صبح و شام۔
یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز اللہ کے ماتحت ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدے کرتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا وضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ کہہ دیجیے آسمانوں و زمینوں کا رب کون ہے؟ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ہے۔ کیا پھر میں تم کو اس کے سوا اوروں کو اپنا حمایتی بنا رہی ہو؟ وہ خود بھی اپنی جان کے نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے۔ کہہ دیجیے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، یا اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے اللہ کے طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے اور ان کے نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجیے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہی غالب اور زبردست ہے۔ یعنی جب تمہیں اعتراف ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کے دوسروں کا اپنا حمایتی اور دوست کیوں بنا رہے ہو؟ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح مومن اور مشرک بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن تو توحید کا نور دیکھتا ہے اور مشرک تو توحید نظر ہی نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے، کیونکہ مشرک جہالت اور توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حيلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الخلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق ندی اور نالے نکالے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھ کر چاہک کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں سے جس کو آگ میں ڈال کر تباتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اس طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق کو باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ماءً سے مراد پانی یعنی دین الہی اور وحی الہی ہے، اور وادیہ سے کو تشبیہ دی گئی ہے دلوں سے، اور ندی نالے یعنی مومن، جس طرح پانی ندی نالوں میں ٹھہر جاتا ہے اس طرح ایمان مومن کے دلوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ اور وادی ندی نالے تنگ ہو تو کم پانی، اور زیادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ اسی طرح دین الہی ایمان مومنوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ جب دین پر انسان چلنے لگتا ہے تو سب کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اسی کی باطل مخالفتیں اتنی ہی ہوں گی۔ اور یہاں جھاگ سے مراد شیطانی وسوسے ہیں، باطل خیالات ہیں، ایسی چیزیں جو حق سے انسان کو ہٹا دیں۔ گناہ کے کام ہے، شرک ہے، منافقت ہے، مذاق اور طعنے ہے۔ اور جو شخص قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا ہے اور دوسرا شخص جو اندھا ہے اسے قرآن کی صداقت پر شک میں ہے، وہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح جھاگ اور پانی، سونا یا تانبا اور اس کی میل کچیل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص علم کی حقیقت کو جانتا ہے وہ اس علم کی بنا پر اسے مانتا ہے، جس کے اندر عقل ہوگی وہی علم کی طرف مائل ہوں گے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، یعنی اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور ہوائیں جسے اڑائے لے جاتی ہیں، اس سے مراد ہے کفر ہے، یعنی جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ دوسری مثال بتانے کی ہے کہ تانبے، پیتل اور سونے چاندی کی زیورات آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ جھاگ سے مراد یہاں پہ میل کچیل ہے جو ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے اور آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصل شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔
اسی طرح جب اسلام قبول کر لیتا ہے انسان تو شیطانی وسوسے آتے ہیں، اور یہ وسوسے جھاگ کی مانند ہے، اور جب ایمان قائم ہو جاتا ہے تو یہ جھاگ چلی جاتی ہے اور برائی اندر سے مٹ جاتی ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، حسنا والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ان کے لیے بھلائی ہے جن لوگوں نے حکم نہ مانا تو ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہو سارے کے سارا اس کی مانا تو اس کے ساتھ البتہ فدیے میں بھی دے دے ساتھ اس کے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ حسنہ سے یہاں مراد دنیا کی بھلائی اور جنت ہے۔ برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر دکھاوے کو سادگی کے ذریعے، حسد کو شکر کے ذریعے، اور غصے کو خاموشی کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں اور برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، جھوٹ کو سچ کے ذریعے اور مایوسی کو امید کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف جو آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نعمت نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو آئی ہے وہ چیز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن سے کون لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جن کے دلوں کو گناہوں سے نے زنگ آلود کر دیا ہو اور اپنی عقلوں کو انہوں نے خراب کر لیا ہو، اور وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے۔ یہاں پر اب انہیں عقل مند یعنی اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے عہد، یہاں اللہ کے عہد سے مراد اس کے احکامات ہیں یا وہ اہل الست ہے۔ قول و قرار نہیں توڑتے یعنی اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور عذاب کی سخت کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یعنی اب انہی دانشور لوگوں کی دوسری مثال بیان کی گئی ہے ان کی صفات کی، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ رشتے ناتوں کو، قرابتوں کو نہیں توڑتے بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة أولئک لهم عقبی الدار۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کی، اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہری طور پر، اور وہ دور کر دیتے ہیں ساتھ بھلائی کی برائیوں کو، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ اب یہ اہل دانش کی ایک اور صفت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور ایک صبر کہ یہ ایک قسم ہے تکلیف و آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں۔ اور کیا صفت ہے ان کی؟ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ان کو دیا ہے ہم نے ان کو ظاہری اور پوشیدہ طور پر انہیں خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، یعنی عفو و درگزر اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ایسی صفات کے حامل لوگوں کا کیا اجر ہے؟ ان کے لیے عقبی الدار ہے، یعنی ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جس میں وہ خود بھی جائیں گے اور ان کے باپ دادا، بیویاں اور ان کی اولادیں میں سے جو کو نیکوکار ہوں گے، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ عدن اس کے معنی ہے اقامت، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات۔ اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دیا جائے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حتیٰ کہ اس طرح نیک قرابت داروں اور ان کو جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے
ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے تم کو سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی اب اہل دانش کے بعد اب یہاں پہ برے لوگوں کے حشر کا ذکر کیا گیا ہے، جو اپنے رب کے جو اپنے اور ان کے اپنے برے اعمال کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ان کے برے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جو چیزیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اور اللہ جس کو روزی دینا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور گھٹا دیتا ہے، اور وہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر پونجی ہے۔ یعنی اگر ان کو دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں، تو یہ مقام فرحت اور مسرت کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مہلت ہے، پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ آ جائے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی میں کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کی رب کی طرف سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مراد اس کی توحید کا بیان ہے یا اس کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل یا دعا و مناجات ہے، جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبی سے مراد خیر، کرامت، رشک، جنت میں مخصوص درخت کا نام، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور اس کی لذتیں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی اتاری گئی ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، کہہ دیجئے کہ میرا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ اور رسالت کے لیے بھیجا ہے، اس طرح آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے گئے ہیں اور ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی ہے جس طرح آپ ہی کی جا رہی ہے۔ اس تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب الہی سے دوچار ہوئیں اور انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ الرحمن یعنی مشرکین مکہ رحمان لفظ سے ڈرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان اور رحیم کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ هو ربی لا الہ الا ہو، یعنی رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اگر یقینا ایک قرآن اتارا جاتا، اس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردے کلام کرتے، بلکہ اللہ کے لیے ہے معاملے سارے کا سارا، کیا بھلا نہیں مایوس ہو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے؟ یہ کہ اگر اللہ چاہتا البتہ ہدایت دیتا تھا سب کے سب کو. ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پہنچتی رہے کہ ان کو پوجا ان کے اعمال کی بھی کوئی آفت جو اترے کہ ان کے گھروں کے قریب، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ. یہاں اللہ کے وعدے سے مراد عذاب ہے یا آفت یا موت. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر اس قرآن کے ذریعے یہ معجزات ظاہر بھی ہو جاتے تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان لانا یہ اللہ کی مشیت میں مبنی ہے، معجزات پر نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.